السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک بات خاص طور پر آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں اور اپنے وجود کے اندر موجود غلطیوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دو، اور جو ڈائریکشن قرآن اور حدیث نے دیا ہے اس کو فالو کرو، تب کامیابی ملے گی، تب کامرانی ملے گی، تب عزت ملے گی، تب سربلندی ملے گی، تب وقار ملے گا۔ تو آج کامیابی کے جو 5 اصول میں نے اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث میں تلاش کیے ہیں، ان میں سے انشاءاللہ ایک اصول پر میں آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آج سے اپنانے کی کوشش کریں۔ زمانہ کیا کہتا ہے اس کی فکر نہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے اور حضور کیا کہتے ہیں اس کی فکر کریں۔ دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، اس لیے کہ کامیابی کے حوالے سے قرآن نے ایک ضابطہ عطا کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، واضح بات ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے، بات کرنے کے حوالے سے، زبان سے نکلنے والے الفاظ کے حوالے سے کسی مذہب کی تخصیص نہیں فرمائی کہ مسلمانوں سے اس طرح سے بات کرو اور نان مسلموں سے اس طرح سے بات کرو، نہیں، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، اچھی بات کرو۔ للناس فرمایا گیا۔ یہاں سے ایک قاعدہ ہمیں ملا، ایک قانون ملا کہ جب بھی ہماری زبان کھلے، منہ کھلے اور زبان حرکت میں آئے اور الفاظ زبان سے نکلیں تو قرآن کے اس فرمان کے مطابق اچھے الفاظ زبان سے نکالو۔ کیسے الفاظ نکالو؟ بولیے، اچھے الفاظ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ قرآن مقدس میں اسٹیجز رکھے گئے ہیں، مقامات رکھے گئے ہیں، بات کرنے کے حوالے سے درجات رکھے گئے ہیں۔ سائل آئے اس سے کیسی بات کرو، ماں باپ سے کس طرح سے بات کرو، استاد سے کس طرح سے بات کرو، یہاں تک کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو وہاں کیسے بات کرو، اور تمہاری آواز وہاں پر کیسی ہونی چاہیے، یہ سارے آداب قرآن میں بتائے گئے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت سارے ہمیں ملتے ہیں، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو اگر ہم پڑھیں تو بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات کرنے کا انداز اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ آج صبح اٹھ کر کے مسلم اکثریتی علاقے میں ماں بہن کی گالیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی زباں کھولتے ہیں تو اتنی گندی گالیاں کہ کان پھٹ جائیں۔ اور بات کرنے کا انداز، العیاذ باللہ،
لگے ہی نہیں کہ کوئی شریف بات کر رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں زمانہ ہمیں عزت نہیں دیتا. کہاں سے دے گا؟ کہاں سے دے گا آپ مجھے بتائیے. آپ مسلم محلوں کا جائزہ لے کر اور ان کے انداز گفتگو سے آپ محسوس کر سکیں گے. بلکہ میں صرف محلے کی بات نہیں کرتا، جن علاقوں میں کثرت سے مسلمانوں ہی کی دکانیں ہیں وہاں بھی گاہک سے بات کرنے کا مسلمانوں کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہماری ناکامی کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن نے جس طریقے سے بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو گالی دیتے دیکھا اپنے ملازم کو، تو میں نے کہا یار گالی تو مت دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گالی بکتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ارے حضرت آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن پھر وہ گالی دے کر کے بولتا ہے یہ سدھرتے ہی نہیں اس کے بغیر، جب تک کہ دو چار نہ سناؤ تب تک کہ یہ سدھرتے نہیں، صحیح کام نہیں کرتے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے. کون محبت کرے گا ہم سے؟ کون ہمارے قریب آئے گا؟ کون ہمارے پاس بیٹھے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ بیٹھنے سے لے کر گفتگو اور چلنے سے لے کر کھانے کا انداز اگر کسی کو ہوتا تو وہ مسلمان کے پڑوس میں آ کر کے رہتا، سلیقہ آ جایا کرتا تھا. اور آج تو جہاں تھوڑا سا ایجوکیشن ہوگا پہلے سوچے گا بھیا محلے سے نکلو، پتہ نہیں اپنے بچے بگڑ جائیں گے. دولت آئی نکلو اس محلے سے، پتہ نہیں اپنے بچوں کی کیا پوزیشن. میں آج آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے جس طریقے سے یہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ڈائریکٹ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. اور ایک جگہ پر قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی ہی یا احسن، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھی بات کریں. اب آپ دیکھیں بات کرنے کا لب و لہجہ کیسا ہو، بات کرنے کا انداز کیسا ہو. تو رب قدیر جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، سرکش ہو چکا تھا، باغی ہو چکا تھا، جس نے اپنے آپ کے خدا ہونے کا اعلان کیا. رب نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. دو نبیوں کو رب بھیج رہا ہے فرعون کے پاس، اور پھر کہتا ہے دیکھو جب تم کو اس سے بات کرنی ہوگی نا تو کیسے بات کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جب اس سے بات کرو نا تو نرمی سے بات کرنا. اندازہ دیکھیے، نرمی سے بات کرنا. قرآن یہ آداب سکھاتا ہے. آپ کے مقابلے کے اندر بہت سارے ایسے کبھی آئیں گے جن کی سچویشن ایسی ہوگی، لیکن اس وقت بھی آپ کا انداز گفتگو ایسا ہو جس کے سبب سے اگر وہ آپ کی دعوت قبول بھی نہ کرے تو کم از کم یہ تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یار بات تو بڑی اچھی انہوں نے کہی اور انداز بڑا پیارا تھا، یہ تو اس کو ملنا ہی چاہیے. تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہا گیا. اب آئیے
آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے چند ارشادات بات کرنے کے حوالے سے کہ اچھی بات کا فائدہ کیا ہے. اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس اچھی بات کا ثواب کتنا ہے اور فائدہ کتنا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ وہ صدقہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا ہو. کس سے بچو؟ دوزخ کی آگ سے بچو کر کے صدقہ کر کے. اور کتنا صدقہ کر کے؟ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو. ایک تو کھجور ہوتی بھی چھوٹی سی ہے, اب اس کا اگر آپ ٹکڑا کریں تو وہ ٹکڑا کتنا چھوٹا ہوگا. لیکن اگر یہ اتنا سا ٹکڑا بھی صدقہ کر دو تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں, کھجور کا صدقہ نہیں کر سکتے, ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات کہہ کر دوزخ سے بچو. اچھی بات کہہ کر دوزخ سے بچو. یعنی اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ اللہ عز و جل اسے دوزخ سے بچا لیتا ہے. تو جب دوزخ جیسی بھیانک جگہ سے اچھی بات کہنے کے عوض میں اللہ بچا لیتا ہے تو رسوائی اور ذلت سے اللہ نہیں بچائے گا, شرمندگی سے اللہ نہیں بچائے گا, پشیمانی سے اللہ نہیں بچائے گا, ناکامی سے اللہ نہیں بچائے گا. بچائے گا ضرور. اگرچہ آپ ایک ہی بات کہیں, اچھی بات کہیں, وہ اچھی بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اچھی بات کہنا جو ہے نا وہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. میں اس وقت زبان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, بات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. زبان کا ایک چیپٹر ہی الگ ہے. میں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بات کر رہا ہوں, جملوں کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے اور سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پر اور قیامت کے دن پر جو شخص یقین رکھتا ہو, ایمان رکھتا ہو, آپ بھی ایمان رکھتے ہیں, میں بھی ایمان رکھتا ہوں, الحمدللہ سارے مسلمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کی علامت اور ثبوت کیا ہے؟ اگر واقعی مومن ہے اور کامل مومن ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا تو اچھی بات کہو اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو چپ رہو. کیا کرو؟ چپ رہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی, ایسی تربیت فرمائی تھی, اور ان کی تربیت سے استفادہ کرنے والے تابعین نے بھی ایسی تربیت پائی, تبع تابعین نے ایسی تربیت پائی, اولیاء کاملین نے ایسی تربیت پائی کہ ہماری گھنٹوں کی تقریریں زندگی میں جو تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتی وہ اللہ والوں کا ایک قول جو ہے انسانی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے. وہ بولتے تھے, ناپ تول کر کے بولتے تھے. وہ پہلے لفظوں کو تولتے تھے پھر بولتے تھے, اور ہم بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کیا بول دیا ہم نے. یہ ہماری سچویشن ہے. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ارشاد ایک سماعت فرمائیں. حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے. حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش کلامی. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی بات کہنا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. ذرا اس اسلام کو ڈھونڈ لیں مسلمانوں میں. داڑھی بھی ملے گی، کرتا پائجامہ بھی ملے گا، مسجد میں جانا بھی ملے گا، لیکن یہ بھی اسلام ذرا مسلمانوں میں ڈھونڈو. ذرا خوش کلامی بھی مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کرو. اور یہی وہ چیز تھی جس نے غیروں کا دل جیتا تھا، غیروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا تھا. انہیں اسلام سمجھنے اور اسلام کے سلسلے میں سوچنے پر اس چیز نے مجبور کیا تھا. اب تو مسلمانوں سے لین دین کر کے، ان سے گفتگو کر کے چاہتے ہیں کہ کس قسم کے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے، مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، بار بار سعادت نصیب ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم مسلمان بیٹھتے ہیں تب کیسی باتیں کرتے ہیں، چلتے ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہیں. ان کو اسی وجہ سے ان کو سروس بھی جب ملتی ہے تو کیسی ملتی ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، کیونکہ مطلب ڈھنگ ہی نہیں. اور بہت کیا بتاؤں، بہت مختصر بتا دوں آپ کو. ذرا دیکھ لو محلے کے اندر ہمارے کچروں کا ڈھیر پڑا ہوگا، کوئی آتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسی میں رہنے کے عادی بن چکے ہیں. اور یہی بھنڈی بازار کے سگنل کے اوپر جلدی سے پولیس والا ٹرپل سواری والے کو روکتا بھی نہیں کہ ابھی روکوں گا تو ماں بہن کی 2-4 سنا دے گا. اور ذرا چلے جائیے دادر اور آگے کے علاقے میں، ذرا ٹرپل سواری میں جانے کی کوئی ہمت نہیں. یہ کہ ہماری زبان اتنی خراب ہو گئی، ہمارے جملے اتنے خراب ہو گئے. وہ مسلمان جو تہذیب سکھانے کے لیے آیا تھا، آج سب سے زیادہ بد تہذیب وہی مسلمان بن چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف کی تحیت و تسلیم ایک مومن کی شان بیان کرتے ہیں اور مومن کی خوبی بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ نہ زبان سے حالا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ بدگو اور نہ گالی بکنے والا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ بدگوئی نہیں کرتا، جو مومن ہوتا ہے وہ لعنت نہیں کرتا، جو مومن ہوتا ہے وہ گالی بکنے والا نہیں ہوتا. اب ذرا یہ ایمان بھی تلاش تو کر لیں مسلمان میں، ایسا مومن بھی تو تلاش کریں جو گالی نہ بکتا ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو میں چلاؤں، اس لیے کہ بہت غور کرنے کے بعد میں نے کامیابی کے 5 اصول اپنے اعتبار سے تیار کیے ہیں. اس میں سے اس پہلے اصول پر میں گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ اچھے لفظوں کے حوالے سے اور اچھے جملوں کے حوالے سے 2-3 جملے سنا دوں. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی، زندگی رہی تو. اچھے جملے سنا دوں، آپ دیکھیں وہ جملے کس طریقے سے انسانی زندگی میں انقلاب لاتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دہلی میں خانوادہ چشت کے ممتاز رہنما کا دربار سجا ہے۔ بڑے چھوٹے ایک ہی مجلس میں برتری اور کمتری کے احساس سے بالاتر ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ ستاروں کے اس حالے میں خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ چاند بن کر محفل آرا میں جلوہ فرما ہیں۔ محفل سجی ہے۔ اب اس محفل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے قرب و جوار کے اندر، ان کے ارد گرد بہت سارے عشاق بیٹھے اور سب کے درمیان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ چاند کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ جیسے تاروں میں چاند چمکتا ہے، ایسے خواجہ نظام الدین اولیاء ان لوگوں کے درمیان چمک رہے تھے۔ ایک شخص نے خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کی خدمت میں چھری پیش کی۔ اس محفل کے اندر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر بھی موجود تھے۔ کیا پیش کی؟ بولیے، جملہ سنیے گا آگے، میں اس کے لیے آپ کو ریپیٹ کرا رہا ہوں تاکہ جملہ آگے کا ذہن میں آپ کے رہ سکے۔ کیا پیش کی اس نے؟ چھری۔ اب دیکھیے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے چھری نہ دو، مجھے سوئی لا کر کے دو۔ مجھے چھری نہ دو، مجھے سوئی لا کر کے دو، میں کاٹتا نہیں جوڑنے آیا ہوں۔ میں کاٹتا نہیں جوڑنے آیا ہوں۔ یہ تھی اللہ والوں کے جملوں کی تاثیر کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس کے عوض کے اندر کوئی بھی چیز پیش کی جاتی تو ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے تھے کہ جس جملے کو سننے کے بعد سامنے والے کو نصیحت بھی ملتی تھی اور اس کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ چھری پیش کرنے پر، مجھے چھری نہ دو، سوئی لا کر دو، میں کاٹنے والا نہیں، میں جوڑنے والا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، اس لیے کہ میں خود اب چاہتا ہوں کہ اجتماع جو ہے 12 سے پہلے وائنڈ اپ ہو جائے اور آپ خیریت سے پہنچ جائیں۔ ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کروں، مجھے بڑا پسند آیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بری صحبت سے بچو۔ بری صحبت کوئلے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بولیے، کس کی طرح ہے؟ کوئلے کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ گرم ہو کوئلہ تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بری صحبت میں بیٹھنے والا یہ سوچے مجھ پہ تو کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے، اسے مولا علی کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ نہیں جلاتا تو کالا تو ضرور کر دے گا، آپ کی سوچ کو گندی ضرور کر دے گا، ضرور کر دے گا۔ انشاءاللہ العظیم یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا آئندہ سنیچر کو زندگی رہی تو تھوڑا جلدی آنے کی اور جلدی گفتگو شروع کرنے کی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج قرآن کی روشنی میں اس موضوع کو اور اس کامیابی کے پہلے اصول کو آج سمیٹ لوں تاکہ دوسرے اصول پر آئندہ سنیچر کو گفتگو ہو سکے، لیکن آج اس پر مکمل گفتگو نہیں ہو پائی ہے۔ میں قرآن کے دستور کے مطابق ماں باپ سے قرآن کیا طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس سے بات کرنے کا ڈھنگ قرآن کیا سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں قرآن کس طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور جب بات کرنی ہو
تو اس بات میں لفظ کیسے ہوں، جملے کیسے ہوں، اس کے لیے قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو آقا کا انداز گفتگو کیا تھا، اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سنیچر کو آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج اتنا سبق سیکھ کر کے جاؤ، بولو تو اچھی بات بولو. یہ مائنڈ بنا لو، آج عہد کر لو، ارادہ کر لو. اس لیے کہ صرف اچھی بات کہنے سے آپ کے نام اعمال میں ثواب نہیں لکھا جائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ اس اچھی بات کے عوض میں دوزخ سے بچا لے گا.